مولا رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ معزز محترم محتشم مکرم سامعین حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اصال ثواب کے حوالے سے اور باپ کی شان کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے گوش و گزار کرنی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات میری زبان سے کلمہ حق جاری فرمائے۔ حضرات گرامی، دنیا کا یہ ضابطہ ہے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں آیا ایک نہ ایک دن اس جہان کو چھوڑ کے چلے جانا۔ موت، میں اکثر بات کرتا ہوں، بچپن کو نہیں دیکھتی، موت جو ہے وہ جوانی کو نہیں دیکھتی، موت بوڑھے ہونے کو نہیں دیکھتی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ دودھ پی رہا ہے، کیا پتہ آج ابھی وہ دودھ پی رہا ہو، اگلے لمحے کا نہیں پتہ۔ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اگلی سانس کا ہمیں نہیں پتہ، کیا پتہ مسجد سے ہم قدم بعد میں رکھیں یا رکھیں ہی نہ، کیا پتہ، موت نے آ کے رہے۔ اللہ کے نبی ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس جگہ پر مرنا ہے، موت آپ کو اسی جگہ سے اٹھائے گی اور اس دار دنیا سے آپ کو لے جائیں گے دار الفنا کی طرف۔ سلیمان علیہ السلام، آپ اسی طرح لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، لوگوں سے خطاب، ایسے لوگ جمع غفیر آپ کے سامنے، آپ کے دائیں طرف ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی سلیمان علی نبی جینا علیہ السلام آپ لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، سامنے سے دیکھا کہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے سلام بعد میں کیا۔ اس شخص کو دیکھ رہے کہ جس کی موت کا وقت آ گیا، وہ شخص اس نے ایک نگاہ اٹھائی، دیکھا دروازے میں ایک بندہ کھڑا ہے جو گور کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگے، کان میں کہا، اے اللہ کے نبی آپ ہوا کو حکم دیں، ہوا مجھے اٹھائے اور اٹھا کر کسی اور مقام پر پھینک دے۔ سیدنا سلیمان علی نبی جینا علیہ السلام آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھایا، اس کو چٹریل میدان میں جان کے پھینک دیا۔ اسرائیل علیہ السلام سامنے سے کچھ لمحے کے لیے غائب ہوئے، واپس آئے، آ کے سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے سلیمان، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، آپ کا شکریہ۔ سلیمان علی نبی جینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اسرائیل کیا بات ہے، تم میرا شکریہ کس وجہ سے ادا کر رہے ہو؟ تو آگے سے اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، تھوڑی دیر پہلے میں آیا تھا، دروازے میں کھڑا تھا، اس بندے کی موت کا وقت آ گیا تھا، میں حیران اس بات پر تھا، اس بندے نے مرنا ہے، اس کی موت کسی اور مقام پر لکھی ہے، لیکن یہ بندہ آپ کے پاس اس مقام پر بیٹھ کر کیا رہا ہے؟ آپ کی شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے ہوا کو حکم دیا، یہ بندہ اس مقام پر پہنچا جہاں اس کی میں نے روح کو قبض کرنا تھا، میں اس مقام پر گیا، جا کے اس کی روح کو قبض کیا اور قبض کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو دوستو، مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، انسان نے جس مقام پر اس کی موت لکھی ہے، وہ بندہ اس مقام پر جاتا ہے، اور اسی مقام پر اگر مرنا ہو تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام جا کے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث سماعت کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی ہیں سیدنا عاص بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
دو بھائی، ایک کا نام ہے عاص بن وائل اور ایک کا نام ہے ہشام بن وائل، دونوں آپس میں بھائی تھے۔ ان کے والد گرامی کا وصال ہوا، اور والد گرامی جب دنیا سے جانے لگے تو دونوں لخت جگروں کو بلایا، دونوں بیٹوں کو بلایا، کہنے لگے اے میرے بیٹا، اے میرے لخت جگروں، میری اولادوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، جانے کے بعد اپنے دین کے مطابق 100 غلام آزاد کرنا۔ کتنے غلام؟ کون کہہ رہا ہے؟ باپ اپنے بیٹے سے، باپ اپنے دو بیٹوں سے کہہ رہا ہے بیٹو اپنے دین کے مطابق میرے لیے، میری آزادی کے لیے، میری قبر پر رحمت کے لیے 100 غلام آزاد کرنے ہیں۔ سیدنا عاص بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بات کو سنا اور بات کو سن کر آپ نے خاموشی اختیار کی۔ ایک بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے، ہشام نے 50 غلام آزاد کیے۔ اب باری آئی عاص بن وائل کی۔ عاص بن وائل کہتے ہیں کہ میں جب تک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں تب تک 50 تو دور کی بات ہے، میں ایک غلام کو آزاد نہیں کروں گا۔ آج ان بچوں نے، ان کے خاندان والوں نے اس پاکیزہ بزم کے اہتمام کیا اور اپنے والد گرامی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، محمد عارف صاحب جن کا وصال ہو گیا تھا، ان کی ایصال ثواب کے لیے یہ پاکیزہ بزم سجائی۔ اور سنیں یہ حدیث، میرے خیال سے ان بچوں نے یہ حدیث سنی ہوگی، اس لیے آج انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا عاص بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، ہمارے باپ کا وصال ہو گیا تھا، ہمارے باپ نے دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں ایک وصیت کی تھی کہ میرے بیٹوں 100 غلام آزاد کرنے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہوا اس طرح، میرے بڑے بھائی ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے، اب 50 غلام میں نے آزاد کرنے ہیں، آپ فرمائیں کیا میں اپنے باپ کی طرف سے 50 غلام آزاد کروں، اور اگر کروں تو میرے باپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث کے الفاظ سماعت کیجئے، اپنے ایمان کو پختہ کیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لو کان مسلما فاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبلغه ذلك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عاص، اے میرے بیٹے، اگر تیرا باپ انہو لو کان مسلما، اگر تیرا باپ مسلمان ہے، فاتقتم عنہ، اس کی طرف سے غلام آزاد کر، او تصدقتم عنہ، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کر، او حججتم عنہ، اے میرے بیٹے اگر تیرا باپ مسلمان تھا اس کی طرف سے حج کر، حج تو کرے گا، اپنے باپ کی طرف سے صدقہ تو دے گا، اپنے باپ کی طرف سے غلام آزاد تو کرے گا، باپ کی طرف سے نماز تو پڑھے گا، باپ کی طرف سے اپنے باپ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے گا۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بیٹے دعا مانگے گا تو، اللہ تعالیٰ تیری دعا کی وجہ سے تیرے والد گرامی کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی دعا کی وجہ سے، تیری دعا کی وجہ سے تیرے باپ کی مغفرت فرما دے گا۔ آپ احباب نے سنا کہ حدیث کے اندر یہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم لوگ اپنی ماں کی بڑی شان بیان کرتے ہیں، ماں کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے ماں کا، لیکن دوستو ماں سے بڑھ کر باپ کا بھی مقام ہے۔ آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے، اگر پڑھائی میں اعلیٰ نمبر آ جائے میری ماں کی دعا ہے، گاڑی لے لوں میری ماں کی دعا ہے، اگر مجھے کوئی مقام، کوئی منصب، کوئی عہدہ مل جائے میری ماں کی دعا ہے۔ نہیں بابا، ایسے نہیں کہنا، بلکہ جب بھی کہنا ہے یوں کہنا ہے میری ماں کی بھی دعا ہے اور میرے باپ کی بھی دعا ہے، میرے والدین کی دعا۔ ہم صرف ماں کہتے ہیں ماں کی دعا ہے اور باپ کے منہ پہ تماچا مارتے ہیں۔ دوستو نہیں، ماں کی بھی دعا ہے اور ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی دعا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میرا کوئی امتی ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، کیا بلند آواز سے کہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، میرا کوئی امتی ایک دفعہ سبحان اللہ کہے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میرے امتی کا کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. اور اس سے بڑھ کر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ وہ درخت کتنا بڑا ہے, اس کی شاخیں کتنی بڑی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ عربی نسل کا گھوڑا اگر دوڑتا رہے اس کی ایک شاخ ختم نہیں ہوگی. اندازہ لگائیں ایک شاخ کتنی بڑی ہے اور وہ درخت کتنا بڑا ہوگا. پیارے مصطفیٰ نے جہاں تک فرمایا 350 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے ایک شاخ ختم نہیں ہوگی. شاخ کتنی بڑی ہے اور وہ درخت کتنا بڑا ہوگا, اور وہ ہے کہاں؟ سارے بولے جنت میں. اس کا مطلب ہے جنت بڑی ہے. جنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اے میرے صحابہ اللہ نے ساری جنت کو سمیٹ کر ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا. ساری جنت کو سمیٹ کر ماں کے, اور اس سے بڑھ کر بات یہ حدیث ابو درداء اس بات کے راوی ہیں, ترمذی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ جنت کو اللہ نے سمیٹ کر ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا ہے, لیکن میرے صحابہ اس جنت کا کوئی دروازہ بھی ہے. عرض کی یا رسول اللہ دروازہ کون ہے؟ فرمایا الوالد. میرے صحابہ اللہ نے ماں کو تو جنت بنایا ہے لیکن جو جنت کا دروازہ ہے وہ تیرا باپ ہے. وہ تیرا, آج ہم ماں کی بڑی عزت کرتے ہیں, بابا کرو, لیکن ماں سے بڑھ کر ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی عزت کرو. باپ کا بھی کوئی مقام ہے, باپ کا بھی کوئی منصب ہے. یہ ہمارے سامنے ایک یونیورسٹی ہے یو ای ٹی یونیورسٹی. یہ یونیورسٹی بڑی وسیع یونیورسٹی ہے, اس کے دروازے بھی ہیں, لیکن اگر دروازہ بند ہو تو ہم اندر جا سکتے ہیں؟ سارے بولے, بلند آواز سے بولے نہیں. تو بابا اسی طرح ماں ہے جنت, لیکن دروازہ جب کھلے گا تو یونیورسٹی میں پھر جائیں گے. اسی طرح باپ کو راضی کرو گے تو پھر دروازہ کھلے گا, اور جب دروازہ کھلے گا میں بھی چلا جاؤں گا اور آپ بھی چلے جائیں گے. اس لیے ماں کے ساتھ ساتھ باپ کو بھی راضی کرنا ہے. اور آخری بات سماعت کیجئے, اسلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ اسلام ہمیں والدین کا ادب سکھاتا ہے. اسلام ہمیں والدین کا, سارے بولے, ادب سکھاتا ہے. یہ ہم بیسک اصل بات یہ ہے ہم پڑھتے نہیں ہیں, نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ ہم حدیث پڑھتے ہیں, ہم مطالعہ نہیں کرتے. یہ حدیث سماعت کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایک شخص, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, آپ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ساتھ میں اس کا بیٹا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من ہاذا, یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے ابا حضور ہیں, یہ میرے والد گرامی. اب سنیں اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے. آج ہم اپنے باپ سے گفتگو کرتے ہیں تو باپ کا نام لیتے ہیں, اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں, اپنے باپ کی بدتمیزی کرتے ہیں, باپ کی توہین کرتے ہیں. لیکن سنو حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے بچے یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے ابا حضور ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بیٹا 4 کام کرنا, 4 کاموں پر عمل کرنا, 4 باتیں مان لینا, 5ویں بات کو نہ ماننا. عرض کی یا رسول اللہ کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تیرا باپ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں. فرمایا کبھی باپ کا نام نہیں لینا, باپ کو کبھی نام یہ نہیں کہنا اے رشید گل سن, اے بشیر گل سن, اے اسرار گل سن, اے شہباز گل سن. نہیں, باپ کے ساتھ اس طرح گفتگو نہیں کرنی. جب بھی کہنا ہے تو پیارے ابا جان, ابو جی بات سنیں, ابا حضور بات سنیں, میرے والد گرامی بات سنیں. نہیں, نام نہیں لینا, اپنے باپ کا نام بولیں سارے, کس کا نام نہیں لینا؟ باپ کا. یہ دین پڑھیں گے جو باتیں ہمیں پھر آئیں گی. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ نہ ہو کہ تم بیٹھے ہو تمہارا باپ باہر سے آ جائے, تم اپنے باپ کے ساتھ باہر سے آؤ اور کرسی ایک ہو یا بیٹھنے کی جگہ ایک ہو اور تم پہلے بیٹھ جاؤ, باپ تمہارا کھڑا ہو. پیارے مصطفیٰ فرماتے میرے صحابہ ایسے بھی کبھی نہ کرنا, اپنے باپ سے پہلے کبھی نہیں بیٹھنا, اپنے باپ سے پہلے کبھی. کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ سارے بولے. پہلی بات کون سی ہے؟ باپ کا نام. اور دوسری بات کون سی ہے؟ لیکن ہم لوگ بیٹھتے ہیں
ہم لوگ اب بولو مجھ سمیت ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں، باپ سے پہلے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے ابا کا ٹھیک ہے جی اپنی جگہ پہ ہوگا، نہیں بابا نہیں۔ اگر آج ہم اپنے باپ کی عزت کریں گے، خدا کی عزت کی قسم کل ہماری اولاد ہماری عزت کرے گی۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے، دنیا کا اصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہم لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بننی، جیسی کرنی جیسے ہم کریں گے اپنے باپ کے ساتھ، اللہ کی قسم ایسے ہی ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ باپ کی عزت کرو، باپ کا نام کبھی نہ لو، باپ سے پہلے مت بیٹھو۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا باپ کے آگے مت چلو، باپ کے مجھ سمیت ہم لوگ گریبان میں دیکھیں، جان کے دیکھیں، ہم لوگ باپ کے آگے چلتے ہیں، باپ ہمارا پیچھے پیچھے باپ کے آگے چلتے ہیں، لیکن بابا نہیں، باپ کے آگے نہیں چلنا۔ اسلام در سیر ہے، اسلام یہ بات بتا رہا ہے کہ باپ کے آگے نہیں چلنا۔ چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بات ہے اللہ کی قسم اس بات کے اندر ہم سارے ہی شامل ہیں اس چوتھی بات میں۔ چوتھی بات کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کبھی باپ کو گالی نہ دینا، کبھی باپ کو عرض کی یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی بدبخت ہے، ایسا بھی کوئی لعنتی شخص ہے جو باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ ایک ایسا بھی شخص ہے جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ بدبخت شخص کون ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابہ جو بندہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ حقیقت میں اپنے باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو آج ہم لوگ ماں کی گال زبان پہ، ہماری زبان پہ نکلی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، ماں کی گالی پہلے دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ اندازہ لگا لو ہم اس کی ماں کو نہیں، ہم لوگ سارے بولے آج عہد کریں مسجد میں بیٹھ کے، اس بات کا عہد کریں آئندہ کے بعد اپنے ماں باپ کو گالی، پکی بات ہے یہ پاکیزہ بزم ہے، اور مسجد میں بیٹھ کے آپ عہد کر رہے ہیں کسی کی ماں کو گالی نہیں دینی، کسی کے باپ کو گالی نہیں دینی، اگر دیں گے اندازہ لگائیں میں اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو خود گالی دے رہا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ، یہ میری بات نہیں ہے، میں اکثر بات کرتا ہوں میری بات مانو یا نہ مانو تمہارا کچھ نہیں رہے گا، لیکن کملی والے مصطفیٰ کی بات نہیں مانو گے تو خدا کی قسم تمہارا رہے گا کچھ نہیں۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے صحابہ کبھی والدین کو گالی مت دینا۔ عرض کی یا رسول اللہ بدبخت ہے کوئی ایسا کوئی لعنتی بھی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ جو کسی کے باپ کو کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ حقیقت میں اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ دوستو خلاصہ کلام مرنا ہم نے ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد نیک اولاد چھوڑ کر جائے، نیک اولاد، وہ اولاد نماز پڑھے اور اپنے باپ کے لیے دعا کرے یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، یا اللہ میری ماں کو بخش دے، یا اللہ میرے والدین کو، یا اللہ میرے بھائی کو بخش دے۔ کیونکہ اگر آج ہم دعا کریں گے والدین کے لیے تو کل ہماری اولاد بھی ہمارے لیے بولیں یہ کام اوکھا ہے، یہ کام نماز پڑھنے کا کام کیا ہے؟ اس لیے دوستو عہد کرو ہم دن میں 5 نمازیں پڑھیں گے، 5 نمازیں ہم نے پڑھنی ہے۔ قسم با خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو بندہ دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میرے امتی کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے خود مر جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی رکھو، اس کے حبیب کو راضی کرو، خدا کی قسم دنیا بھی سنورے گی، تمہاری آخرت بھی سنورے گی۔ رب قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دین متین کا فہم عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔